مال غنیمت جمع کرنے لگے. ادھر جو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی تھے نا, انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے, اب ہم یہ گھاٹی کو چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے کہا نا یہ کام مت کرو. انہوں نے کہا نہیں بھائی, اب تو مال غنیمت جمع ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے حلال ہے, ہم چلتے ہیں. انہوں نے منع کیا, لیکن انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی اور تھوڑے سے لوگ اس گھاٹی میں رہ گئے, 15-20. حضرت خالد ابن ولید جنگی کمانڈر تھے, وہ عرصوں سے جنگیں لڑ رہے تھے. انہوں کو اندازہ ہوا کہ یہ گھاٹی میں ہو سکتا ہے لوگ موجود نہ ہو. جب وہ آئے تو وہاں 15-20 افراد تھے. اتنی بڑی فوج نے جب ان 15-20 پہ حملہ کیا, وہ تو اول حملے میں ہی سارے شہید ہو گئے. اور ادھر پش کی طرف سے جب حملہ کیا, صحابہ کرام تو اسلحہ رکھ کے مال غنیمت جمع کر رہے تھے. وہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے کہ دھڑا دھڑ صحابہ کرام شہید ہونے لگے, اور وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. پھر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, تیر اندازی بھی ہو رہی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور زبردست پتھراؤ ہو رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ٹوپی تھی نا, جو آپ نے پہنی ہوئی تھی, اس کی خود بھی آپ کے جبڑے مبارک میں گھس گئی اندر. اور تیروں کی بارش. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے نہری دون نہرک, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ نبی شہید نہ ہو جائیں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, میری گردن پہ تیر لگے گا, آپ کی گردن پہ نہیں لگے گا. پہلے میں گروں گا پھر آپ شہید ہوں گے. جب تک میں زندہ ہوں آپ تک تیر پہنچنے نہیں دوں گا. اب یہاں کیا ہوا, جب سارا پانسا ہی پلٹ گیا, قدم اکھڑ گئے. ایسے موقع پہ ظاہر ہے جان بچانے کے لیے لوگ میدان چھوڑ کے نکلتے ہیں. تو بہت سے صحابہ, بڑے بڑے صحابہ بھی جان بچانے کی غرض سے میدان چھوڑ کے نکل گئے. اور ادھر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکارنے لگے ہلم الیہ, واپس آؤ واپس آؤ. تو یہ زخموں سے چور نا, بہت سارے شہید ہو گئے. اس میں 70 بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے. حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے, اور بھی بہت سارے صحابہ. اور ادھر حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے مالدار صحابی تھے اور ہر وقت خوشبو میں چلا, بڑے نفیس شہزادوں والی زندگی تھی ان کی, وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اور جو بچے تھے, اچھا کچھ صحابہ کو نے ایسا کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ, ان کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا. انہوں نے اللہ سے منت مانی ہوئی تھی کہ اے اللہ, اگر مجھے دوبارہ لڑائی کا موقع ملا تو دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. یعنی گویا اللہ سے ایک ناز کر رہے ہیں کہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اب احد میں شکست ہو رہی ہے, ان کو اللہ سے کیا ہوا اپنا معاہدہ یاد آیا. انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھا کے جنگ میں کود گئے, اور اتنا لڑے, اتنے زخم آئے, شہید ہوئے کہ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانے کہ میرا بھائی ہے. پورا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا تلواریں کھا کھا کے. اسی دوران یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے جنگ میں جب شکست ہوتی ہے تو افواہیں پھیلتی ہیں, تو بہت سے صحابہ کے حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے کہ اب جب شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, چلو ہم بھی جاتے ہیں اور لڑتے ہیں. تو بہت سے گئے, لڑکے شہید ہو گئے. تو بہت بڑا نقصان ہوا. اور خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے جب یہ لڑائی لڑی ہے نا, اس کے بعد بہت نقصان کر کے وہ نکل گئے. تھوڑا آگے گئے ہیں نا, تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو لشکر زخموں سے چور دور پڑا ہوا ہے, ان کو یہ تو ویسے ہی حوصلے ان کے پست ہو گئے ہیں, زخمی بھی ہیں, تو ہم تو تازہ دم ہیں, دوبارہ تازہ دم ہو کے نا ہم دوبارہ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور بالکل ہی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اب جب دوبارہ یہ لشکر حضرت خالد بن ولید نے ترتیب دینا شروع کر دیا, دوبارہ سے تھک گئے تھے سب, تو دوبارہ سے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا. اور منافقین تو ویسے ہی واویلا کر رہے تھے نا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے, دیکھو کیا ہو گیا. بہت اللہ نے پورے منافقین کا نا پورے اقوال ذکر کیے ہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر یہ جنگ ہوتی, جہاد ہوتا تو ہم بھی جاتے. یہ جہاد تھوڑی, تو خودکشی ہے. لو اطاعونا ما قتلوا, ہماری بات مانتے آج لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے نہ بیٹھ کے جیسے فسادی عورتیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا, بجائے حوصلہ دینے کے
وہ یوں ہر عورتیں فسادی نہیں ہوتی، جو فسادی عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ پھر جا کے نا ان منافقین نے وہ جو زخموں سے چور صحابہ پڑے ہوئے تھے ان کو جا کے اور ان کے حوصلے پس کیے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اب جمع ہو رہے ہیں دوبارہ سے، اب تو جتنا ابھی نقصان ہوا ہے نا اب تو اس سے بھی گئے بس. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سخت لہجے میں ہم سے بات کریں گے کہ بھئی تم میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کو شکست خوردہ یا شکست کھانے والا قرار دینے کے آپ نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو. قرآن نے اس کا بھی سورہ آل عمران میں ذکر کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اس موقع پر اگر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے. نبی نے بھی بہت شفقت کا معاملہ، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے ہیں، جنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ بھی ہوگا کبھی. تو اب کیا ہے کہ جب خالد ابن ولید نے دوبارہ حملے کا پروگرام کیا تو وہ جو زخموں سے چور صحابہ تھے نا انہوں نے کھڑے ہو گئے، وہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم دوبارہ لڑیں گے. اور منافقین ان کو آ کے نا فسادی عورتوں کی طرح ڈرا رہے تھے. تو وہ منافقین کی باتوں میں آنے کے بجائے کیا کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان کو خیال آیا کہ بھائی ایک اچھی بھلی ہمیں فتح ملی ہے، 70 آدمی ہم نے ان کے شہید کر کے انتقام بھی لے لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دوبارہ دینے پڑ جائیں، پتلی گلی سے نکلو. جب ان کو پتہ چلا یہ تو دوبارہ تیار ہیں، جنگ میں اس کا مورال ڈاؤن ہونا اور ڈاؤن نہ ہونا اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ سامنے والے کا یعنی وہ کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر. تو وہ پھر واپس چلے گئے. تو اس لڑائی میں بہت کچھ ہوا، اللہ نے صحابہ کو تسلیاں دیں. سب سے بڑی تسلی یہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو فتح اور شکست کے ایام ہے نا ہم ان کو لوگوں کے درمیان ایسے گھماتے ہیں، یہ اللہ کی ہمیشہ سے عادت ہے، ہمیشہ ہی فتح ہوتی رہے گی تو منافق اور مومن کا فرق نہیں ہوگا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، یہ بھی ہوگا. تو یہ نہیں کہ ہمیشہ فتح ہی ہوگی، یہ بھی ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، منافقین تو طرز کھا رہے ہیں کہ ہائے ہائے مر گئے، یہ اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت گمان کرو، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے قریب آ گئی تھی تو بہت بعد میں اس قبر کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تو پورا جسم ان کا اسی طرح محفوظ. اور میں نے تو شہداء کے 6 مہینے پرانی باڈیاں محفوظ دیکھی ہیں، کوئی مسالہ نہیں، خوشبو بھی سونگھی ہے. تو شہداء کے ساتھ اللہ کے الگ معاملات ہوتے ہیں. خیر پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے مشورہ لیا تھا، مشورے میں طے یہ ہوا تھا باہر لا کے لڑنا ہے اور پھر اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا تو نقصان نہیں ہے، یہی اسی نقصان میں کیا ہے خیر ہے. لہذا آپ آئندہ بھی ایسا ہی کیجئے گا، آئندہ بھی ان سے مشورہ آپ نے لینا ہے. یہ نہیں کہ اب یہ لوگ انہوں نے غلط مشورہ دیا تھا لہذا آئندہ میں ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لوں گا، کیونکہ اب ہمیشہ وہی تھوڑی آئے گی. امت کو آپ نے ایک طریقہ سکھا کے جانا ہے کہ ہر کام کس سے ہوگا، مشورے سے. مشورے کے بعد اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، اسی نقصان میں کیا ہے خیر ہے. استخارے کا حکم نہیں دیا اس موقع پہ، نہیں آ رہی بات، کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آج لوگوں نے استخارے کو مشورے سے بڑھا لیا ہے. استخارے میں پازیٹیو آیا تو کر لو، نہیں آیا تو منع کر دو. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، استخارے میں نہ کچھ پازیٹیو آتا ہے نہ نیگیٹو آتا ہے، مشورے میں پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے، ایک رائے بنتی ہے انسان کی. تو اللہ نے فرمایا مشورہ کر لیا کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو جائے نا تو بس اللہ پہ اعتماد کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اگر صحیح ہوا تو بھی ٹھیک، غلط ہوا تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، اور اس کو تقدیر کا حصہ سمجھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر مشرکین نے دوبارہ پروگرام بنایا، کیونکہ آپ آرام سے بیٹھو گے نا
سامنے والوں کو چین بولو نہیں. ہمارے نبی چاہتے تھے فی الحال جنگ نہ ہو, کیونکہ آپ دعوت میں لگے ہوئے تھے, قبائل بہت سے اسلام قبول کر رہے تھے, مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط ادھر سے یہ ان لوگوں نے حملے کر کے جو ہے نا وہ جینا مشکل کیا ہوا تھا. تو پھر 4 یا 5 ہجری میں پھر سے شروع ہو گیا سیٹ اپ. وہ سیٹ اپ یہ کہ سارے عرب کے قبائل مکہ کے علاوہ بھی دور دور کے انہوں نے کہا مل کے چاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر کے ایک ہی دفعہ میں ختم کر دو. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, بھائی اتنی بڑی جنگ تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں کہ چاروں طرف سے قبیلے جمع کر کے حملہ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا میں استخارہ نکالوں گا ٹھیک ہے, کیا نکالوں گا؟ استخارہ. نہ 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 بھائی, امت کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کھوپڑی استعمال کرو, مشورے لو. تمہیں نہیں پتا ان لوگوں سے پوچھو جو یہ جنگ جانتے ہیں. لاجک کے تحت زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آج دیندار آدمی کی زندگی لاجک کے بغیر ہوتی ہے. سارے احمقوں اور پاگلوں والے کام کسی سے کروانے تو نمازی بھائی سے کروا لو. اس کا کوئی کام بھی لاجک کے مطابق بولو نہیں ہوگا. بس یہ وظیفے پڑھے گا, شادی کے لیے وظیفے الگ پڑھ رہا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا پڑھا ہوا نا, یوں پڑھا ہوا ہے شادی ہو جائے شادی ہو جائے شادی ہو جائے, میرے پاس آ رہا ہے شادی کرا دو. حالانکہ میرا کوئی شادی دفتر ہے. اس کی علامت ہے نا کہ لاجک والے کام مفتی کے پاس جا رہے ہیں میری شادی کراؤ. عجیب بات ہے یار. آج بھی ایک صاحب آئے میری شادی, میں نے کہا بھائی یہ شادی دفتر نظر آ رہا ہے تمہیں یہ مسجد شادی؟ کہتے پھر میں کہاں سے کروں؟ بھائی شادی دفتر کھلے شادیاں کرانے کے لیے. ہر محلے میں یاپا ہوتی ہیں جو لوگوں کی شادیاں کراتی ہیں, یاپا کو جا کے پکڑو آپ. ہر کام ان لاجیکل ہو رہا ہے. ویکسین کی باتیں مفتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگائیں گے نہیں لگائیں. ابے یہ ویکسین یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, یہ مفتیوں کی فیلڈ تھوڑی ہے. حضرت جی کا بیان آیا کرونا جو ہے ایک سازش ہے. بھائی حضرت جی کو کرونا کا لفظ نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے, حضرت جی کا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ اور پروفیسر لوگ قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں بھائی. ہمارے جو سابق صدر تھے غلام اسحاق خان, ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. او بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے, یہ علماء کی فیلڈ ہے قرآن کی تفسیر لکھنا. کوئی ریٹائر آفیسر قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے اور مفتی صاحب میڈیکل سائنس کی نسخے بتا رہے ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا, ہم الٹے یار الٹی بات الٹا. بات وہ کیا ہے, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے بن گیا تھا نا. تو خیر, تو جب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھائی چاروں طرف سے قبائل حملہ کر رہے ہیں, او ہو اب کیا کرنا ہے بھائی. اب یہ نہیں کہ صرف وظیفے پڑھنے ہیں, دعائیں تو مانگنی ہیں, کہ یہ نہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی دفعہ صبح اتنی دفعہ شام اللہ مدد کرے گا. نہ نہ نہ, آپ نے صحابہ کو پھر مشورہ کیا. حالانکہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا, لیکن اللہ وحی نازل نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اب قیامت تک وہی تھوڑی آئے گی. آپ نے امت کو سکھا کے جانا ہے بھائی اس طرح سے چلنا ہے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں. اللہ چاہتا بتا دیتا ہے ایسے کر لیں, اللہ نہیں بتائے گا. اللہ کہیں گا خود سوچیں کیا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے ایسی جنگ کبھی بھی بولو نہیں دیکھی, چاروں طرف سے حملہ کیسے دفاع کریں گے. تو ہاں سلمان فارسی وہ فارس کے رہنے والے ہیں, ایران کے رہنے والے ہیں, پرشین ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا ایران میں, سپر پاور تھی اس وقت ایران, ان سے مشورہ لے لیتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا, ہاں بھائی کیا کرتے ہو بھائی ایسے موقع پہ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب ایران میں ایسی جنگیں ہوتی تھی نا تو ہم دشمنوں کو روکنے کے لیے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں, کیونکہ ان خندق کو کراس گھوڑے کے لیے کراس کرنا ممکن نہیں ہے. اتنی لمبی چوڑی خندق ہو کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے بھی اس کو کراس نہ کر سکے. اب کتنے پل بنائیں گے وہ اس کے اوپر, اور پل بنائیں گے تو یہاں سے تیر اندازی ہوگی, ہم ان کو ماریں گے. لیکن یہ کام آسان, مدینہ کے گرد اتنے طویل کلومیٹر تک جہاں جہاں سے بھی دشمن کے آنے کا چانس ہے, اتنی گہری اور بڑی خندق کھودنا جبکہ کوئی کرینوں کا دور بھی نہیں تھا, یہ آسان کام نہیں ہے, اور ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. کس قدر محنت کی ہے, سب کو حکم دیا کدال اٹھاؤ. خود نبی نے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کرنا ہے. اچھا وہاں یہ نہیں جیسے ہمارے جذباتی نوجوان ہوتے, کوئی بات نہیں بھائی اب خندقیں کون کھودے گا بھائی, اتنی بڑی بڑی لمبی, او بھائی اللہ پہ توکل کرو, کچھ بھی نہیں ہوتا یار, اتنا نہیں ڈرو دشمن سے, اتنا نہیں, مر جائیں گے نا بھائی, اللہ کا دین ہے, اللہ نے حفاظت کرنی. اتنا ٹینشن لی ہوئی ہے یار آپ لوگوں نے. ہمارے ہوتے ہیں نا ہم لوگ
یہ باتیں کر رہے ہوتے. اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی. یہ خام میں میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈرا رہا ہے, پینک پھیلا رہا ہے. بعض دفعہ پھیلاتا بھی ہے میڈیا پینک, لیکن بعض دفعہ صحیح بھی بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سمندری طوفان آ رہا تھا بچپن میں, سب نے کہا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ کا شکر ہے طوفان تھم گیا, لیکن وہ ٹھٹھا میں اس نے ہٹ کیا, ہزاروں لوگوں کو اس طوفان نے تباہ کر دیا تھا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پینک ہے, پینک پھیلا رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آیا وہ تو تباہی کر کے چلا گیا تھا. پھر وہ تو بعض دفعہ صحیح بھی خبر ہوتی ہے بھائی میڈیا کی. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی وہ ہے, کچھ نہیں ہوتا یار, اتنا کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو, اتنا کیا مشورے. میں ایک تمہیں دعا بتاتا ہوں, 3 دفعہ قل اللہ, اس سے پہلے 6 دفعہ درود شریف, 7 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نا سب ایک دوسرے پہ پھونکیں. میں گھر میں رہتا تھا تو رات کو نا زور سے تالی کی آواز آتی تھی مجھے. ہم لوگ ڈر گئے, کوئی جن ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے, کون ہے بھائی یہاں پہ. ایک خاص وقت پہ پڑاک سے تالی کی آواز. پتا چلا کہ جی ساتھ میں جو ہمارے رہتے ہیں کرایہ دار, وہ کچھ دم کر کے تالی بجاتے ہیں. ان کا خیال ہے تالی کی جہاں تک آواز جائے گی تو یہ تالی جن کے لیے گالی کا کام کرے گی. جن یہاں تک نہیں آئے گا. بھی خام خاگی بنائی بھی بات. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ایکچولی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایکچولی کچھ بھی نہیں. نہ نبی نے مشورے لیے. بھائی ہم اسباب کی دنیا میں جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم آخری حد تک کریں گے. اس کے بعد کس پر اعتماد کریں گے؟ اللہ پر. تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اچھا ہاں, ہم ہوتے تو ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں اگر لڑنا ہی ہے, ایسے آستینیں چڑھاتے, تو یہ بزدلوں کی طرح معاذ اللہ نقل کفر نباشت, خندقیں کھود کے دشمن کو آنے سے روکنا, یہ کیا ہے؟ لڑو میدان میں آ کے, ڈنکے کی چوٹ پہ سینے پہ گولی کھائیں گے, یا شہادت پائیں گے یا فتح نصرت سے ہمکنار ہوں گے. بدر میں بھی تو 3 سے 13 اور کو اللہ نے 1000 پہ جتوایا ہے, تو آج بھی اللہ 1000 کو 50,000 پہ فتح دے گا. کوئی مسئلہ نہیں, باہر نکل کے لڑیں گے. نہیں بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہے. اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, چاروں طرف سے بولتے کیوں نہیں, یہ باتیں بہت مشکل سے سننے کو ملتی ہیں مارکیٹ میں. تھوڑے سے لوگ ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی یہی کہہ رہی ہے. دیکھو بدر میں تو اللہ نے کروا دیا تھا نا کام, تو جب اللہ معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا, وہ اللہ کرے گا. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جن کا وقوع 1% ہوا ہے, اور جو 99% کام نبی سارے لاجک کے مطابق کر رہے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. تو حکم دیا کہ بھئی خندقیں کھودو, کہ ہم نے ان کو روکنا ہے بس. کس قدر مشکل کام, سب کدال لے کے نکل گئے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نے دیکھا نا میرے یہ جانثار صحابہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور کیسے محنت کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کو خوشخبریاں دی ہیں. فرمایا میں فارس اور روم کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب اللہ تمہارے ذریعے سے روم اور فارس کی سلطنتوں کو بھی بقیہ ادھیڑے گا, اور ان کے سونے کے کنگن اللہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچائے گا. تو یہ خوشخبریاں محنت کرنے کے بعد. ابھی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا دفاع, لیکن فرمایا ہوگا, تم حملے کرو گے بڑے بڑے ملکوں پر. اور حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہو گیا, ایران پہ حملہ ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنی جلدی یہ ہو جائے گا. اور ایران کی شہزادیاں گرفتار ہو کے آئی تھیں آپ کی دلچسپی کے لیے. بور ہو رہے ہیں نا آپ لوگ, کسی نوجوان کو بتاؤ نا ایران فتح ہو گیا, اس کو نہیں, بالکل یوں پڑا رہے گا اچھا فتح ہو گیا. اس کو بتاؤ کہ وہاں کی شہزادیاں گرفتار ہو کے آئیں, ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں لڑکے. اچھا جی بیان. ہمارے ایک استاذ ہیں, وہ یوگا کی ایکسرسائز کرواتے ہیں. یوگا کی, یہ قرآن وہاں رکھ دیں, یوگا کی ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو 5-6 ایکسرسائز وہ نا بڑے پوش ایریا میں ڈیفنس کلفٹن میں لوگوں کو کروا رہے تھے. انہوں نے مجھ خود اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں 6ٹھی ایکسرسائز پہ نا سب ڈھیلے ہو گئے تھے. اب اٹھائیں, میں 7ویں پہ میں نے ان سے کہا اب آپ کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ, تو سب تھک گئے. تو کہہ رہے ہیں میں نے 8ویں ایکسرسائز پہ کہا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا جو آپ کی مردانہ قوت کے لیے بہت بہتر ہے. ایک دم کہہ رہے ہیں سارے سیدھے ہو کے, ایسے لگا جیسے ان میں کرنٹ پیدا ہو گیا. ان کو پتا, پھر خود ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہ یار ایک دم اچانک ہمیں ہو کیا گیا. اچانک ہمیں ایک دم سے ہو کیا گیا. تو پھر شرمندہ بھی ہو رہے تھے ایک دوسرے سے.
یعنی لاشعور میں ان کے لاشعوری طور پر نا ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے. تو خیر ادھر کیا ہوا ہے کہ جب چاروں طرف پھر کس قدر قحط, بھوک, اور نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر, اور کئی پرانے دن پرانا گوشت کھانے کو مل رہا, پرانی چربی کھا رہے ہیں, اور پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. ایک دودھ کا پیالہ سارے صحابہ کی جماعت پیٹ بھر کے پی رہی ہے, اور وہ پیالہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس میں اللہ نے بتا دیا تم پہلے اپنا کام پورا کرو, پھر میں کیا کروں گا, آسمان سے مدد. اور یہ بیٹھ کے جناب پیڑے کھا رہا ہے یہاں بیٹھ کے, کہہ رہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. ہر مسئلے میں کہہ رہا تو پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ملا ہے, میرے ہی کوئی کام پورا نہیں ہوتا, باقی سب کے سارے کام پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو خیر پھر کیا ہوا ہے کہ پھر اللہ کی مدد آئی. وہاں سے دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے, وہ تو گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف سے, اب تیر اندازی ہو رہی ہے. اتنی زیادہ تیر اندازی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ سکیں. پھر اللہ نے جنگ کی حالت میں نماز کے طریقہ نازل کیا کہ اب جنگ میں بھی نماز قضا نہیں ہوگی, اب ایسے پڑھنی ہے, آئندہ کبھی جنگ ہو تو ایسے نماز پڑھنی ہے. تو خیر پھر ان کے وہ اکھڑ گئے, وہ طوفان آیا, اور بہرحال وہ شکست کھا کے واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پہل کون کرے گا, بولو. نہیں آ رہا مزہ یار, ان میں جتنی سکت تھی نا یہ انہوں نے کر لی, اب پہل کون کرے گا, اب ہم کریں گے. پھر 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا. وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ لڑائی کے تھوڑی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں اور لڑائی کے بغیر ہی پورا مکہ فتح ہو گیا. اور آپ نے مکہ میں جاتے ہی چند لوگوں کے سوا سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا, سب کے لیے. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں. لیکن چند ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر وہ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہے تو فرمایا اس کو قتل کر دو, کیونکہ وہ ایسے اتنے سخت ظالم تھے کہ ان کی معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی. اور پھر مشرکین کو مہلت دی کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں, 4 مہینے تم اسلامی حکومت کو دیکھو, تمہیں سمجھ میں آتا ہے قبول کرو, نہیں آتا تو پھر اللہ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, کیونکہ حرم میں مشرک کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد پھر تو جنگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے. پھر جناب تبوک کی لڑائی ہو رہی ہے, غزوہ حنین ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی, صحابہ نے کہا ہم تھوڑے تھے, اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا تھا, اور اب تو ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو حنین کی لڑائی ہوئی جس میں 4,000 تیروں کی, کہتے ہیں اس سے بڑی تیر اندازی والی لڑائی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے کہ بہت سے صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم کمزور تھے تو فتح تھی, اب تو ہم کیا ہیں, بہت طاقتور. تو اللہ کو صحابہ کے دل میں اس خیال کا آنا پسند نہیں آیا کہ پہلے بھی اللہ کی وجہ سے مدد تھی, اب بھی کس کی وجہ سے, اللہ. تو غزوہ حنین میں بھی فتح کے بجائے شکست ہو گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سے دلچسپی نہیں تھی, لیکن میدان جنگ میں آپ شعر پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. شعر پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں نبی ہوں, اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, جوش دلانے کے لیے نا. تو بہرحال شکست ہوئی صحابہ کو. تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا, اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کیا دی ہے, شکست. پھر پتا چلا جی رومی حملہ کر رہے ہیں تبوک کے موقع پہ, وہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور. آپ دیکھیں تبوک مدینہ سے کتنا دور ہے, وہ اتنا دور تبوک کہ پھر نبی نے حکم دیا بھائی اب وہاں جانا ہے. بس وہ دن اور خلافت عثمانیہ, اس وقت سے اب تک امت کیا کر رہی ہے, بولو, لڑتی آ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اب بھی بارڈر پہ کیا چل رہی ہے, لڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الجہاد ماضن منذ بعثنی اللہ الی یوم القیامہ، جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس وقت سے جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا. کب تک ہوتا رہے گا؟ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، یہاں تک کہ دجال آئے گا اور پھر اس امت کا جو آخری حصہ ہے وہ دجال سے لڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب قیامت میں مسلمانوں کی لڑائی ہوگی اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں 1/3 لوگ جو مجاہدین ہیں وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے اور ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. اور یہ لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں، اور نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی قیادت میں تم یہود سے قتال کرو گے، یہاں تک کہ یہود غرقد درخت کے پیچھے چھپے گا اور پتھروں کے پیچھے چھپے گا. پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، سوائے غرقد کے. غرقد درخت یہودیوں کو پناہ دے گا. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں نا سب نیک پرہیزگار، کوئی چرسی نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی کرپشن نظر بولو نہیں، سب، کیونکہ اتنے معجزے اتنا کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور ایسی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی کہ فساد ختم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے آزادی رکھی ہے، کوئی اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا. کوئی ایک تاریخ میں واقعہ نہیں دکھا سکتے کسی غیر مسلم کو تلوار سے مسلمان کیا ہو. لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے، جس نے آنا آئے، نہیں آنا نہیں آئے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دور میں حجت اتنی تمام ہو چکی ہوگی کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے اما الاسلام و اما السیف. حضرت عیسیٰ کا جو نعرہ ہوگا یا تو اسلام ورنہ کیا ہے تلوار، کیونکہ اسلام کی حقانیت اور اس کی نشانیاں اتنی واضح ہو چکی ہوں گی کہ اب کسی غیر مسلم کے پاس عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے. تو خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے، ان سے بھی لڑائی ہوگی. بالآخر پھر ایسا امن دنیا میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تقویٰ ہوگا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوں گی، لوگ زکوٰۃ لے لے کے گھومیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا غریب نظر نہیں آئے گا. غریبی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے ہماری حکومت بھی غریبوں کو مارکیٹ سے شارٹ کر رہی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ غریبی کو ختم کر دو. یہ بہترین طریقہ ہے غربت ختم کرنے، سارے غریب کنٹرین میں بند کر کے اڑا دو ان کو. یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں ایک پیکج چل رہا ہے، یہ بھوک سے مار دو ان کو ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، تو لوگ لے کے گھومیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پھر حدیث ترمذی کی حدیث ہے ایسی آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، نبی نے فرمایا اتنا بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. پھل اتنے بڑے اللہ کی طرف سے، انگور کا ایک ایک دانہ کئی لوگ نچوڑ کے اس سے گلاس بھریں گے، اتنے بڑے بڑے انگور. ایک مثال دی ہے کہ پھلوں میں برکت، پھلوں میں ذائقہ. گناہوں کی وجہ سے اللہ چیزوں کی برکت چھین لیتے ہیں. دیکھو نا یار، روٹی جو پکتی ہے، ہمیں یاد ہے بچپن میں پکتی تھی، دور تک خوشبو آتی تھی، روٹی میں خوشبو ہی ختم ہو گئی، پلاسٹک کھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے. آم کیسے، آم میں تو پھر بھی ابھی تھوڑی سی لذت باقی ہے، لیکن وہ بھی مزہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو ایسی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی. تو اور نبی نے فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ. تو ہندوستان پہ حملہ تو ہو چکا ہے محمد بن قاسم کے دور میں، اور دوسرا فریق وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا. تو اللہ ہمیں وہ زمانہ دکھائے جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اللہ کرے ہمارے حضرت تو بڑی دعا کرتے تھے، لیکن حضرت تو چلے گئے، ٹھیک ہے نا، ہم زندہ ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کل کوئی نکلے الفلاحیہ سے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور دعویٰ شروع کر دے. کیونکہ مارکیٹ میں مہدی اور مسیح نام کے ہول سیل کے حساب سے لوگ پاکستان میں بک رہے ہیں. یہ سعودیہ میں پیدا نہیں ہوتے. پاکستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں،
بہت لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا تھا ہمارے حضرت کے دور میں. سعودی عرب چلا گیا, حکومت نے پکڑ لیا وہاں نا, وہاں تو حکومت پکڑتے ہی کیا کرتی ہے, تو وارنٹ جاری کیے تو وہ بھاگا, پکڑا نہیں, پکڑنے کے وارنٹ بھاگ گیا وہ. یہاں آیا تو اس سے پوچھا آپ تو امام مہدی, کہنے میں نے رجوع کر لیا ہے. میں نے کیا کر لیا ہے, امام مہدی ہونے سے رجوع کر لیا. تو یہ سارے فراڈی یہیں پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے جو علامتیں حدیث میں ہیں نا, ان میں حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. ان کو تو لوگ پکڑیں گے کہ آپ ہیں, ان میں جو علامتیں دیکھ کے ان کو پکڑیں گے کہ آپ ہیں, اور یہاں جو خود نکل کے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ مہدی نہیں ہو سکتا.